بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی کہ اچانک اماں کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے یوں خاموش دیکھ کر پریشان تھیں۔ میں کہنے لگی کہ اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی دل اداس ہو رہا تھا۔ نئی جگہ پر آ کر بھلا کس کو نیند آتی ہے؟ تبھی اماں کی نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی اور وہ کہنے لگیں، اس کھڑکی کو کھولنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اماں نے وہ کھڑکی بند کر دی تھی اور مجھے کہنے لگیں کہ اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے بھی جائے نماز سمیٹی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اماں بھی قریب ہی چارپائی پر لیٹ گئی تھیں۔ لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ میں گھبرا کر اٹھی تھی۔ کھڑکی سے باہر کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تبھی اچانک تیز ہوا بتانے لگی کہ باہر موسم خراب ہو گیا ہے۔ اچانک ہی بجلی گرجی اور میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ میں نے کھڑکی پر کھڑا ایک خوفناک چہرہ دیکھا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا، جبکہ امی بھی گھبرا کر اٹھ گئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کھڑکی کے ہلتے دروازے بتا رہے تھے کہ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ پھر میں امی سے لپٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کھلی ہوئی کھڑکی سے کوئی مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ وہ رات بڑی ہی خوفناک تھی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ پہلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ابا اکثر بیمار رہتے تھے اور ان کی وجہ سے اماں اور میں پریشان رہتے، کیونکہ ابا کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ تو ان کا کوئی بہن بھائی تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا۔ لے دے کے ابا کا ایک دوست تھا جو اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہی ابا کا علاج کروا رہے تھے، لیکن پھر بھی ابا صحت یاب نہ ہو سکے۔ ایک دن چپکے سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں اور مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہم دونوں بے بسی کے احساس سے خوب رو رہے تھے۔ میں تو شروع سے ہی ایک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، گھر سے باہر نہ نکلتی۔ میں ایک دیندار لڑکی تھی۔ اماں ابا نے شروع سے ہی مجھے دین کی طرف راغب کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں 5 وقت نماز پڑھتی اور تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ میں اپنے اللہ سے اپنے لیے آسانی مانگتی رہتی، لیکن کیا جانتی تھی کہ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی۔ ابا کے مرنے کے بعد تو اماں اور میں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ پھر اماں نے کہا کہ اس محلے میں ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے رہنا بہت مشکل ہے، اوپر سے گھر کا گزارا کرنا تو اور بھی دشوار ہو جائے گا۔ دوسرے شہر میں میرا بھائی رہتا ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ میں کہنے لگی، اماں ماموں تو ابا کے انتقال پر بھی نہیں آئے، ایسے میں ہم انہیں بغیر اطلاع دیے جائیں گے تو وہ کہیں برا نہ مان جائیں۔ اماں کہنے لگی، نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا تیرے ابا کے مرنے کا، تبھی تو نہیں آیا۔ اماں کو اپنے بھائی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن میں ان کے گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی اماں اور مجھ سے کبھی ملنے نہیں آئے تھے۔ ہاں، بچپن میں 1-2 بار میں نے انہیں گھر آتے جاتے دیکھا تھا۔ پھر ہم دونوں نے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان اٹھایا اور اپنا گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلے آئے، جو دوسرے شہر میں واقع تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ چاروں نے ہی ہمیں دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا، جبکہ ان کی بیوی تو اماں سے گلے بھی نہیں ملی اور نہ ہی ابا کے مرنے کا افسوس کیا۔ میں سمجھ گئی کہ انہیں یہاں ہمارے آنے پر بہت غصہ آیا ہے۔ پھر ماموں کہنے لگے، اوپری منزل پر تو میری 3 بیٹیاں رہتی ہیں اور نیچے منزل پر ہم رہتے ہیں۔ یہاں نیچے والی منزل پر ایک کمرہ خالی ہے جس میں ہم اپنا سامان وغیرہ رکھتے ہیں، تم دونوں ماں بیٹی وہیں پر رہ لینا۔ ماموں نے تو گویا ہم پر احسان کیا تھا۔ پھر اماں کو یہی غنیمت لگا کہ سر چھپانے کو ٹھکانہ مل گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کمرے میں آئی تو اس کمرے کو دیکھ کر مجھ پر خوف سوار ہو گیا، کیونکہ یہ کمرہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، بڑا ہی پراسرار، اور اس کی ایک کھڑکی ہر وقت کھلی رہتی جو اس گلی کی طرف کھلتی تھی جو بالکل خالی پڑی تھی۔ اس گلی میں ایک پرانا درخت بھی تھا اور یہاں پر زیادہ گھر بھی نہیں تھے۔ اگر جھانک کر دیکھتے تو دیکھتے ہی انسان خوف محسوس کرتا۔ میں حیران تھی کہ یہ کمرہ اتنا خوفناک کیوں ہے۔ سارے سامان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ہم دونوں ماں بیٹی نے اپنے لیے ایک سونے کی جگہ بنائی۔ حالانکہ اتنے سارے کچرے میں سونا بہت ہی مشکل کام تھا، اور پھر موسم بھی اتنا خراب تھا، اوپر سے مچھر بھی بہت زیادہ تھے۔ مامی اور ماموں نے تو ہمیں ایک پنکھا تک نہیں دیا تھا۔ مجھے پہلی رات ہی بہت شدت سے رونا آنے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ زندگی ابا کے مرنے کے بعد اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔
شاید میں نے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ لیا تھا۔ اب ہم پائی پائی کو محتاج ہونے والے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کا سہارا بنوں گی۔ پھر وہ ہماری پہلی ہی رات تھی جب میں نے اس خوفناک کھڑکی سے کھلے ہوئے ایک عجیب سے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا خوف کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ پوری رات میں سو نہیں سکی تھی، لیکن اگلے دن نہ ہم سے کسی نے ناشتے کا پوچھا اور نہ ہی چائے پانی کا۔ میں خود ہی باہر گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کو صبح سویرے ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ کچن میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں گئی وہاں گندے برتنوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ پھر میں نے وہ سارے برتن دھو کر رکھ دیے اور پھر اماں کے لیے چائے بنائی اور ڈبل روٹی سیک دی۔ اوپر سے مامی آ گئیں۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور کہنے لگیں، لڑکی، کیا یہ تیرے باپ کا گھر ہے؟ کم از کم کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ جب گھر والے ہی ناشتے کا نہیں پوچھیں گے تو انسان خود سے ہی کوشش کرے گا، لیکن میں نے مامی سے معذرت کر لی کہ آئندہ آپ سے پوچھ کر ہی ہر چیز استعمال کروں گی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نظروں میں ہمارے لیے حقارت تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں، چلو اٹھ گئی ہو تو جلدی جلدی ہمارے لیے ناشتہ بنا دو۔ اب میں ان سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ گرمی سے میری بری حالت ہو گئی تھی۔ پوری رات ویسے ہی نیند نہیں آئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی برا نہیں مانا۔ پورا کچن سمیٹ کر میں جلدی سے اسی کمرے میں آ گئی۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اپنے رب سے آسانی طلب کرنے لگی۔ اگلے دن میں اماں سے کہنے لگی کہ میں کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہوں، آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ ایسے ہم کب تک ماموں کے محتاج بن کر رہیں گے؟ اماں کہنے لگیں، تیرے ماموں برا مان جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ماموں برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں، لیکن میں فیکٹری میں کام کروں گی۔ تبھی اماں کسی کام سے باہر چلی گئیں۔ میں کمرے میں اکیلی تھی کہ اچانک اسی کھڑکی پر زوردار دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی۔ آخر اس گلی سے اس کھڑکی پر دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ جواب میں صرف خاموشی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی تو دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن میں نے دیکھا کہ زمین پر کسی کے بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے واپس وہ کھڑکی بند کر دی تھی۔ نہ جانے یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی دوسرے دن پڑوس کی ایک عورت چلی آئی اماں سے ملاقات کرنے۔ پھر وہ اماں سے کہنے لگی، رشیدہ، تجھے تو بچپن میں نے دیکھا تھا۔ بچپن میں ہماری کتنی دوستی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تو اتنی سی عمر میں بیوہ ہو جائے گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تو اس کمرے میں رہتی ہے، تو نہیں جانتی کہ اس گندی گلی کا راز کیا ہے؟ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہاں سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں، اور یہ جو کھڑکی ہے اسے ہر وقت بند کر کے رکھا کرو۔ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، جبکہ میرے دل میں شدید خوف کی لہر اٹھی۔ پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اماں کہنے لگیں کہ میری بیٹی کا نام سمیرہ ہے، اس نے 12 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اماں کی سہیلی کہنے لگی، ہاں، اس کی شکل سے ہی لگتا ہے کہ یہ کتنی سعادت مند ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، ارے بیٹی، میری ایک بیٹی ہے زارا، وہ بھی کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ اگر تم اپنی اماں کی خاطر کام کاج کرنا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں کام پر لگوا دے گی۔ ایسے اپنا بھی جہیز جوڑ لینا اور اپنی اماں کو بھی خود کما کر کھلانا، کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن اماں ڈر رہی تھیں۔ اماں کا خیال تھا کہ اگر ماموں یا مامی نے ان کی یہ باتیں سن لیں تو وہ سخت برا مان جائیں گے۔ پھر اگلے ہی دن ان کی بیٹی زارا مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کام پر لگوا دوں گی۔ جب میں نے ماموں سے اجازت مانگی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ہرگز مجھے نوکری کرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر ان کی بیٹیاں کہنے لگیں، دیکھو یہ ہمارا منہ کالا کرے گی پورے محلے میں کہ تم فیکٹری میں کام کرو گی۔ فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں بہت ہی آوارہ ہوتی ہیں اور بغیرت بھی، اس لیے تم ہرگز باہر نہیں جاؤ گی۔ میں یہ بات سن کر رونے لگی۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ سمیرہ میری وجہ سے کام کرنا چاہتی ہے۔ پہلی بار اماں نے میری سائیڈ لی تو میں خوش ہو گئی۔ پھر ماموں نے جیسے تیسے اجازت تو دے دی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں دیں گے، ہمیں اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ پھر اگلے دن میں زارا کے ساتھ فیکٹری میں چلی آئی، جہاں پر مجھے کام کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن میں اس کمرے سے جان چھڑانا چاہتی تھی
جس کی خوفناک کھڑکی ہر رات خود بخود کھلتی اور خود بخود ہی بند ہو جاتی تھی، لیکن جب بھی کھڑکی زوردار انداز سے کھلتی تو مجھے یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا۔ کسی کی چمکتی آنکھیں میں صاف اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس گلی سے باہر جھانکتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اماں اور اپنے لیے ایک الگ کرائے کا چھوٹا سا مکان لے لوں، بھلے وہ 1 کمرے کا ہی ہو۔ اوپر سے وہ مکان جو ابا کے نام پر تھا اس کے کاغذات بھی ہمارے پاس ہی تھے۔ میں اس مکان کو بیچ کر یہاں پر اپنا مکان خریدنا چاہتی تھی، لیکن اس رات جو ہوا وہ ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے ایک لمبے چوڑے سائے کو اس کھڑکی سے اندر کمرے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آ کر میرے بستر کے قریب رک گیا تھا، جبکہ میں کھلی آنکھوں سے بالکل ساکت لیٹی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی یا چلا کر اماں کو اٹھا سکتی۔ پھر وہ سایہ میرے اوپر جھکا اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا تو جیسے مجھے ہوش آیا، میں چیخیں مارتی ہوئی اٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو، لیکن یہ کیسا خواب تھا جو بالکل حقیقت محسوس ہوا تھا؟ نہیں، یہ خواب نہیں بلکہ بالکل حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ اماں میرے چیخنے سے فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں ابھی اس کھڑکی سے کوئی اندر آیا تھا۔ اماں کہنے لگی، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ یہ کھڑکی تو بند پڑی ہے، پھر بھلا بند کھڑکی سے کون اندر آ سکتا ہے؟ لیکن میں سخت خوفزدہ تھی، بس چاہتی تھی کہ جلدی سے میں 4 پیسے جمع کر کے اس گھر کو چھوڑ کر اپنا گھر کرائے پر لے لوں۔ ایک دن زارا کام پر نہیں گئی، میں اکیلی ہی کام پر گئی تھی۔ واپسی میں چھٹی ہوئی تو رات ہو چکی تھی۔ اب میں اکیلی پیدل گھر کی طرف آ رہی تھی جب اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ خوفزدہ ہو کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس سنسان جگہ پر وہ نوجوان بالکل میرے پیچھے آ رہا تھا، جیسے میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور جی گڑا کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا بلکہ حفاظت سے آپ کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کی فیکٹری میں ہی کام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ کی سہیلی نہیں آئی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کوئی آپ کو راستے میں تنگ کرے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ شکل سے وہ ایک شریف نوجوان لگتا تھا۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ میں اس کی احسان مند تھی کیونکہ سچ میں ہی آتے جاتے لڑکے فیکٹری جانے والی لڑکیوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ لیکن اس دن میں حیران رہ گئی۔ میں کچن میں کھانا نکال رہی تھی تو مامی کہنے لگی، تمہاری تنخواہ کب ملے گی؟ ساری تنخواہ مجھے لا کر دینا کیونکہ یہ گھر میں چلاتی ہوں۔ ان کی بات پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے میں آ گئی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نیند میں بھی اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ میں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے محسوس کیا کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی نوجوان کا چہرہ تھا جو مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ سامنے والی کھڑکی کھلی پڑی تھی، جبکہ وہاں سے جھانکتا ہوا سایہ اچانک مجھے اٹھتے دیکھ کر غائب ہو گیا تھا۔ جیسے ہی مجھے میری پہلی تنخواہ ملی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، لیکن گھر ڈھونڈنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس دن جب میں فیکٹری سے اکیلی گھر کی طرف آ رہی تھی تب وہ میرے پیچھے آنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ گھر ڈھونڈنے میں مجھے اس سے مدد لینی چاہیے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا آپ مجھے کوئی ایسا گھر ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں جو صرف 1 کمرے پر ہی مشتمل ہو؟ دراصل میں ایک یتیم لڑکی ہوں، اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک الگ گھر میں رہوں کیونکہ وہاں مجھے کچھ پریشانیاں ہیں۔ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، میں خود آپ کو گھر ڈھونڈ کر دوں گا۔ یہ سن کر جیسے میرے دل سے بوجھ اتر گیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن جیسے ہی تنخواہ ملی، میں نے ماموں کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس نوجوان کی مدد سے میں نے 1 کمرے کا مکان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ تھوڑا سا سامان تھا، اماں کو لے کر اسی 1 کمرے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ گو کہ ماموں بہت ناراض تھے، لیکن میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی کیونکہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی، اور پھر مامی نے مجھ سے پوری تنخواہ کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی تنخواہ انہیں دے دیتی؟ پھر میں اپنا اور اماں کا گزارا کیسے کرتی؟
ان کا گھر چھوڑ دینا ہی مناسب تھا۔ یوں میں اس ایک کمرے کے مکان میں رہنے لگی۔ لیکن اگلے دن فیکٹری سے گھر گئی تو اماں کچھ پریشان سی بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ آج پڑوسن آئی تھی، اس نے مجھے عجیب سی بات کہی ہے۔ کہنے لگی کہ یہ گھر تم نے کیوں کرائے پر لیا ہے؟ یہ گھر تو 20 سالوں سے خالی پڑا ہے، اس گھر کے مالک کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، نہ جانے تمہیں یہ گھر کس نے دلا دیا۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اماں سے کہنا چاہتی تھی کہ میرا ایک جاننے والا ہے جو میری ہی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اسی نے یہ گھر دلایا ہے، لیکن پہلے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ لوگ تو ایسے ہی ڈراتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ مکان ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ اماں کہنے لگیں میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں، پریشانی کی وجہ ایک اور ہے۔ دراصل اس نے مجھے کہا ہے کہ اس گھر میں جنات کا اثر ہے اور محلے پڑوس کے لوگوں کو وہ اکثر دکھائی بھی دیتے ہیں، اور مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ رات کو میں نے اس گھر میں عجیب سی آوازیں سنی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ کیا تمہیں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی نہیں اماں، مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، آپ بھی پریشان مت ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں کی بات نے عجیب سا وہم میرے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ مجھے بے اختیار وہی کھڑکی یاد آئی جو ماموں کے گھر میں اس گلی کی طرف کھلتی تھی، جہاں پر ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اب اس گھر میں بھی اگر ایسا کچھ ہوا تو یقیناً یہاں بھی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن میں فیکٹری چلی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ نہ جانے وہ نوجوان کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا۔ میں نے زارا سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی تم کس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ میں تو اس کو نہیں جانتی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید وہ میرے ہی پیچھے آتا ہے، زارا اس کو نہیں جانتی ہوگی، لیکن مجھے وہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ اگلے دن زارا نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، ان قریب اس کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے وہ فیکٹری چھوڑ رہی ہے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی تھی کیونکہ اب مجھے اکیلے ہی آنا جانا پڑتا۔ پھر زارا نے فیکٹری چھوڑ دی اور میں اکیلی آنے جانے لگی۔ اس دن میرا پہلا ہی دن تھا اکیلے، جب میں اکیلی گھر کی طرف جا رہی تھی جب وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ آپ نے ہمیں جو گھر دلوایا تھا اس میں کسی چیز کے اثرات تو نہیں ہیں؟ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا نہیں، یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ تو میں نے اسے پڑوسن کی ساری بات بتا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سوچنے کی بات ہوتی ہے، آپ پریشان مت ہوں، اگر کوئی بھی پریشانی والی بات ہو تو مجھے بتانا، اور میں اب ایسے ہی روزانہ آپ کو گھر تک چھوڑ کر جایا کروں گا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے لیے اپنے دل میں بہت نرمی محسوس کر رہی تھی۔ گھر جا کر میں کھانا تیار کرتی، اماں کو بھی کھلاتی اور خود بھی کھاتی۔ ایک ہی کمرہ تھا، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹی بے فکر ہو کر سو جاتے۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب میں نے سچ میں ہی گھر کے صحن میں کسی کو چلتے پھرتے دیکھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ باہر صحن میں کون ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ پھر ہمت کر کے میں اٹھ کر باہر آئی۔ تبھی میں نے اس سائے کو دیوار میں غائب ہوتے دیکھا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اماں کا وہم جھوٹ نہیں تھا۔ پوری رات مجھے خوف محسوس ہوتا رہا۔ اگلے دن میں نے اس خوف کا اظہار اماں کے سامنے نہیں کیا، وہ بھی ڈر جاتی اور پھر کہتی کہ ہم کسی اور گھر میں چلتے ہیں۔ پھر میں فیکٹری چلی گئی۔ فیکٹری میں وہ نوجوان مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا، ہاں اکثر راستے میں ہی ملتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس عورت کی بات بالکل ٹھیک تھی، سچ میں ہی اس گھر میں کوئی غیر فطری مخلوق ہے، جبھی تو وہ ہمیں رات کو ڈرانے آتی ہے۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس دن تو وہ مجھے راستے میں بھی نہیں ملا تھا۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا۔ وہ بھلا میرے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو وہ مجھے غائب نظر آیا، وہ یہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں عجیب سی صورتحال میں مبتلا ہو گئی تھی، نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا سچ میں ہی مجھے وہ دکھائی دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں عجیب سی سچویشن میں مبتلا خود کو شدید خوف میں محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کی پرچھائی کہیں بھی نہیں تھی۔
پوری رات میں چارپائی پر بیٹھی رہی۔ اماں بھی جاگ گئی تھیں، کہنے لگیں کیوں پریشان ہو، کیا تمہیں بھی میری طرح ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اماں کہنے لگیں یہ ہمسائی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں ہم جلد ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، آپ فکر نہ کریں، بس دوسرا گھر ملنے دیں، اس کے بعد ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر اماں خوش ہو گئی تھیں۔ ماموں اور مامی سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ الگ ہونے کے بعد انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس بات پر ناراض تھے کہ ہم الگ کیوں رہ رہے ہیں۔ اگر ساتھ میں رہتے تو مامی میری پوری تنخواہ لے لیتی، اس لیے میں نے ان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا۔ پھر اس دن میں اکیلی ہی فیکٹری سے گھر کی طرف آ رہی تھی جب راستے میں مجھے وہی نظر آیا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچ کر تسلی دینے لگی کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی عجیب و غریب خواب دیکھا ہو، ورنہ یہ میرے گھر میں کیوں آئے گا بھلا۔ یہی سوچ کر میں اس سے کہنے لگی کہ تم میرے لیے کوئی اور گھر تلاش کرو، کیونکہ مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے۔ سچ میں ہی وہاں کوئی غیر فطری مخلوق آباد ہے جس نے میرا اور اماں کا رہنا دشوار کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا پریشان مت ہو، اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تم لوگوں کا وہم ہے، وہ گھر تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے تسلی دیتا تھا، لیکن آج میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے فیکٹری میں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگا دراصل میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور دن میں کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر اس سے کہنے لگی تو کیا تم مجھے صرف چھوڑنے آتے ہو؟ یہ سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ آج اس کی آنکھیں بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ اچھا تو وہ بھی مجھے لگتا ہے، لیکن میں نے کبھی اسے اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ پھر میں گھر گئی تو اماں کہنے لگیں کہ زارا کی شادی کی دعوت آئی ہے، تم بھی چلی جانا، ویسے بھی تم کہیں آتی جاتی نہیں ہو۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ آپ جائیں گی تو میں بھی چلی جاؤں گی، ورنہ اکیلے جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ اماں کہنے لگیں تیری خاطر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ اماں بھی کہیں آنے جانے لگیں گی۔ پھر جیسے ہی شادی کا دن آیا، اس دن میں نے فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ فنکشن رات کا تھا، اس لیے میں رات کو تیار ہو کر اماں کے ساتھ شادی میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی رش میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاید زارا نے اسے بھی شادی کی دعوت دی ہوگی۔ وہ دور کھڑا مسلسل مجھے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی نظروں سے شرما گئی۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں، وہ سامنے جو نوجوان کھڑا ہے اسی نے ہماری مدد کی ہے وہ گھر دلانے میں، وہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے، وہ ہماری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ میں اس کے بارے میں اماں کو بتا رہی تھی، جبکہ اماں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگیں ارے تو کس کی بات کر رہی ہے، وہاں تو کوئی نوجوان نہیں کھڑا، وہاں پر تو زارا کے ابو اور بڑا بھائی کھڑے ہیں۔ میں حیران تھی کہ اماں کو وہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، پھر سمجھی کہ شاید ہجوم کی وجہ سے اماں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر میں اماں کو نظر انداز کر کے زارا سے ملنے آئی، جو پیلے رنگ کے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کل اس کی شادی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کل بھی تم نے ضرور آنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا بھی رشتہ مانگ لے۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میری شادی ہو گئی ہے اس طرح تمہاری بھی ہو جائے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا تھا، اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی نوجوان کا تھا۔ پھر میں گھر آئی اور اگلے دن میں نے اماں کو شادی میں بھیج دیا، جبکہ میں خود فیکٹری آ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی شام کو گھر گئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں یقیناً زارا کی رخصتی پر اس کے گھر گئی ہوں گی، میں ہی گھر پر اکیلی تھی۔ میرا کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے یوں ہی چارپائی پر لیٹی رہی۔ لیٹے لیٹے مجھے گہری نیند آ گئی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب اچانک ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ اماں ابھی تک کیوں نہیں آئیں؟ اب میرا دل بے چین ہونے لگا۔ اچانک جیسے ہی میں اٹھنے لگی میں نے اپنی چارپائی کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ خوف کے مارے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جو مجھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم گھر کے اندر کیسے آئے؟ میں حیرانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم آج لال جوڑا پہن کر اس شادی کی تقریب میں جاؤ گی، لیکن تم نے تو میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں لال رنگ کے جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میری اماں بھی نہیں۔
اگر کسی محلے کے آدمی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا دے گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں حیران ہو کر بولی تو وہ کہنے لگا ہاں یہی مطلب ہے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، جو تب سے تمہارے پیچھے ہوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں، اس کھڑکی میں جہاں پر تم سوتی تھی، میں اسی گلی میں رہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اس گھر میں آنا پڑا۔ میں نے اس گلی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی دیکھو تم کوئی بھیانک مذاق کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا یہی حقیقت ہے، میں ایک جن ذات ہوں۔ دراصل میں اسی گلی میں رہتا تھا جس کمرے کی کھڑکی میں تم سوتی تھی۔ میں تو وہاں سالوں سے رہ رہا تھا، لیکن میں نے آج تک کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ پھر میں بہانے بہانے سے تم سے ملاقات کرنے لگا۔ میں نے ہی تمہیں یہ گھر دلوایا کیونکہ یہاں پر میرا ایک دوسرا ہمزاد دوست رہتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے کیونکہ یہاں پر میں اپنی محبوبہ کو اور اس کی ماں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور تم دونوں ماں بیٹی یہاں رہنے لگیں، لیکن میں ہر روز تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں تم مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جاؤ، لیکن دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ میرے ہوتے ہوئے تم بالکل محفوظ ہو۔ خوف کے مارے میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن میری اماں کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں نے ہی اپنے عمل سے انہیں اس شادی والے گھر میں روک کر رکھا ہے۔ دراصل میں آج تمہیں اپنی سچائی بتانا چاہتا تھا تاکہ تم سچ جان لو، اور جو تم اس گھر میں خوف محسوس کرتی ہو، آج کے بعد سے اب تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ تم میری حقیقت جان چکی ہو۔ اب تمہاری اماں آنے والی ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا نہ سوچنا، کیونکہ ہم جنات اگر کسی پر عاشق ہو جائیں تو اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں بے دم سی ہو کر چارپائی پر گر گئی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اماں جلد گھر واپس آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی اماں تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا جو خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی ارے میں تو کھانے کے انتظار میں رک گئی تھی۔ زارا کی ماں نے مجھے کہا تھا کہ سمیرہ کے لیے کھانا لے کر جانا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اماں نے سارا کھانا تھالی میں ڈالا اور کہنے لگیں کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا تیرے لیے لے کر آئی ہوں۔ مجھ سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن اماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ آج ایک عجیب سا انکشاف مجھ پر ہوا تھا۔ مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ اماں ہم دونوں مل کر کوئی گھر تلاش کریں، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ تو اماں کہنے لگی تو کہہ رہی تھی کہ تیری فیکٹری میں کام کرنے والا وہ نوجوان تجھے دوسرا گھر دلوا دے گا، کیا اس نے تیری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں اماں، وہ فیکٹری چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب ہمیں خود ہی گھر ڈھونڈنا ہوگا۔ میں انہیں کسی آسرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں فیکٹری چلی آئی، جہاں پر سارے ملازموں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ اب لوگوں کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میں گھر جاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ پھر اس رات اوور ٹائم کی وجہ سے میری چھٹی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ میں اکیلی ہی خوفزدہ انداز میں چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ میرے پیچھے کون ہوگا۔ تبھی وہ دھیرے سے مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں گھبرا کر پلٹی تھی۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ میں تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے سامنے آتا ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کی حقیقت میرے سامنے آئی ہے میں اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میری چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں۔ ظاہر ہے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی اتنا گھبرا کیوں رہی ہے، وہ بھی آدھی رات کو، جیسے میں کوئی غلط کام کر کے آ رہی ہوں۔ گھر آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی
اماں مجھے دیکھ کر پریشان تھیں، کہنے لگیں کیا ہوا ہے تجھے، کیوں رو رہی ہے؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اماں کہنے لگیں تیرے لیے ایک خوشخبری ہے، تو شادی میں گئی تھی نا، وہاں تجھے ایک عورت نے پسند کر لیا تھا، وہ تیرے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی اماں میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی، بس ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سن کر اماں مسکرائیں اور کہنے لگیں سچ سچ بتا، تجھے اسی نوجوان سے شادی تو نہیں کرنی تو جس کا ذکر میرے سامنے کرتی رہتی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ کیسے انہیں بتاتی کہ جسے وہ نوجوان سمجھ رہی ہیں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے جو ہمارے آس پاس ہی رہتا ہے۔ اس نے دھوکے سے ہمیں اس گھر میں رکھا ہے۔ اس گھر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ ایک آسیب زدہ مکان ہے، لیکن اس جنزاد نے ایک انسان کا روپ دھار کر مجھے یہ گھر دلوا دیا تاکہ کوئی بھی یہاں پر نہ آئے جائے اور نہ ہی اس کا راز کسی کے سامنے آئے۔ لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا، اس سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی۔ لیکن میں کرتی بھی کیا، میں چپکے چپکے ایک دوسرا گھر تلاش کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی کہنے لگی ہمارے ہاں ایک گھر ہے، اس کے اوپر ایک کمرے کا مکان خالی ہے، میرے ابو تمہیں وہ گھر مناسب قیمت میں دے دیں گے، تم چلو میرے ساتھ وہ گھر دیکھنے۔ اس کی بات مان کر میں اس کے گھر چلی آئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس کا گھر دیکھنے لگی، اچانک ہی اس کے ابو آ کر کہنے لگے بیٹا تمہیں کوئی نیچے بلا رہا ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سمیرا کو بھیجو، میں اس کا منگیتر ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، بھلا میرا منگیتر کہاں سے آ گیا؟ جلدی سے میں نیچے آئی، سامنے جیسے ہی نظر ڈالی تو میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ میرا منگیتر نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا جو مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اب میں نے وہ گھر دیکھنا چھوڑا اور میں اس کے ساتھ ساتھ جانے لگی۔ میں غصے میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جبکہ وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم اسی گھر میں رہو، وہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر کیوں مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو؟ تبھی میں اس کے سامنے رو پڑی اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہو تب سے ہی مجھے تم سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے غصے میں اسے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تھا۔ اچانک ہی میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری جو آنسوؤں کی تھی، اور پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گئی، اماں کہنے لگیں کہ میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اس کا نام خالدہ ہے، وہ عورت جو رشتہ لے کر آئی تھی اس کا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی پکی نوکری ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ اماں کو میری شادی کی جلدی تھی کیونکہ وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن میں بالکل خاموش تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جنزاد ہم دونوں ماں بیٹی پر حملہ نہ کر دے، اسی غصے میں کہ میں کسی اور سے شادی کر رہی ہوں۔ اس رات میں بہت اداس تھی، مجھے شدت سے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ میرا اور اماں کا تو کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آ سکتا، لیکن اس دن مجھے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی جو یقیناً اسی جنزاد کی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کا لمبا چوڑا وجود، سفید آنکھیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم جیسے خوش رہو گی میں تمہیں ویسے ہی رکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تکلیف نہیں دی جاتی۔ میں نے اگر تمہیں تکلیف دی ہے تو میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس جن ذات کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ اگر تم رخصت ہوگی تو اسی گھر سے۔ اس کی اس عجیب بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا تمہاری شادی ہمارے قبیلے کے جنات کروائیں گے اور تمہاری شادی کا سارا سامان میں خود اکٹھا کروں گا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری پریشانی کا باعث نہ بنو، کیونکہ میری زندگی پہلے ہی مشکل میں ہے، میں مزید اس زندگی میں مشکلات نہیں چاہتی۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں بہت سی خوشیاں ہوں، اتنی خوشیاں کہ تم ساری زندگی خوش رہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اچانک ہی اماں کی آواز میرے کانوں میں آئی جو مجھے پکارتے ہوئے کہہ رہی تھیں سمیرا بیٹی کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو آدھی رات کے وقت؟ تمہیں ایسے بیٹھے دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے ہی اماں کو دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ اماں نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔
اس سے باتیں کرتے ہوئے۔ اماں کو تو وہ دکھائی نہیں دیا ہوگا، لیکن میرے سامنے تو وہ مسلسل آ رہا تھا۔ پھر اگلے دن میری چھٹی تھی اتوار ہونے کی وجہ سے۔ اماں کہنے لگیں اگر تو اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو میں تیرے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے۔ اگر تو اسی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے بتا دے۔ میں چیخ کر کہنے لگی اماں وہ کوئی نوجوان نہیں ہے، وہ صرف ایک دھوکہ ہے، بس آپ جلدی سے میری شادی کر دیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اماں خوش ہو گئیں، پھر کہنے لگیں خالدہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کے شادی کے بعد تو بھی اسی کے ساتھ رہنا۔ میں حیران ہو کر اماں کو دیکھ رہی تھی، بھلا آج کل کے زمانے میں کون اتنا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر خوش تھی کہ شادی کے بعد اماں میرے ساتھ رہیں گی۔ اماں کہنے لگیں تیرا جہیز بھی تو جمع کرنا ہوگا، خالی ہاتھ تجھے رخصت نہیں کر سکتی میں پھیکی سی مسکراہٹ سے کہنے لگی اماں ہمارے پاس کون سا کوئی خزانہ ہے جس سے میری شادی ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ اس رات جب میں اور اماں سو رہے تھے اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ سامنے 2 نقاب پوش عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اماں سے کہنے لگیں ہم تیری بیٹی کے جہیز کا سامان لے کر آئے ہیں۔ میں پریشان ہو کر کہنے لگی تم کون ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں کسی نے یہاں بھیجا ہے، یوں سمجھو کہ تیری بیٹی کے لیے تحفے تحائف آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اماں کو وہ دونوں بڑے بڑے تھال دے دیے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ اچانک ہی مجھے اسی جنزاد کی بات یاد آ گئی تھی جس نے کہا تھا کہ میری شادی کا سارا جہیز وہ خود دے گا۔ تو کیا یہ سب اسی نے بھجوائے ہیں؟ تو کیا یہ آنے والی عورتیں جنزادیاں تھیں؟ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اماں نے جیسے ہی وہ تھال دیکھا تو خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگیں ارے میری بیٹی کے لیے تو لگ رہا ہے کسی نے خفیہ طور پر مدد کی ہے، دیکھو تو صحیح کتنے خوبصورت جوڑے ہیں اور اتنا ڈھیر سارا زیور۔ اماں کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، جبکہ میں بھی حیران تھی کیونکہ زیور تو بہت ہی زیادہ تھا اور بہت قیمتی بھی۔ پھر اماں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اس قدر شاندار جہیز دیا کہ سارے محلے والے حیران رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن ایک عورت آ کر کہنے لگی لگتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے جنات تم پر مہربان ہو گئے ہیں، ورنہ تم دونوں غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا؟ اماں کہنے لگیں ہاں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا ان کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہ کوئی خدا بھیج ہی دیتا ہے۔ اماں تو بہت خوش تھیں، اماں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ میرے لیے ایک ایک چیز بنا رہی تھیں۔ میں نے ابھی تک اپنے ہونے والے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک بار میں اسی جنزات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ نہ جانے اب وہ میرے سامنے آئے گا یا نہیں، لیکن ایک بار میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر اس رات میں بڑی شدت سے اسے یاد کر رہی تھی جب وہ اچانک ہی میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بہت اداسی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تمہارا شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ تو وہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو کبھی بھی تمہاری شادی نہ ہونے دوں، کیونکہ تم صرف میرے نام پر بنی ہو، لیکن میں جان گیا ہوں کہ تمہاری خوشی اسی میں ہے۔ تم شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر جانا چاہتی ہو، اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں خوش کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور میں بھی ساری زندگی ایسے ہی تمہیں خوش رکھوں گا۔ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دینا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ میں اس سے کہنے لگی تم نے جو کیا ہے وہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا، میرا اپنا بھی نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنا مانا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ہمیشہ خوش رہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا تم نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر 3 دن بعد میری شادی ہو گئی۔ نکاح کا لال جوڑا پہنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ شادی کے بعد اماں بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ گھر کسی کو راس نہیں آیا، لیکن دیکھو ان دونوں ماں بیٹیوں کے تو نصیب ہی بدل گئے، مالا مال ہو کر اس گھر سے جا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دی تھی۔ کسی کو بھی یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں رہنے والا وہ جنزاد جس نے میری شادی کا سارا جہیز دے کر مجھے بڑے ہی شاندار طریقے سے رخصت کروایا تھا، وہ زندگی میں صرف میری ہی خوشی چاہتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی
اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔